ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سوران تھا، اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار، انتہائی خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت ہی عبادت گزار انسان تھے۔ آپ کی 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی عزت و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ رستے میں جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے، لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اس کو صبر سے آزماتا ہے۔ بس اللہ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ آپ کا گوشت گلنے لگا۔ بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت عزت کیا کرتے تھے، وہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے اس پر، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، یہ انتہائی گناہگار شخص ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نیک بندہ مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ہو جائے، اس کو اٹھاؤ، اس کو ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بس لاٹھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر اور شکر میں مصروف رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ 80 سال۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ 80 سال ہم نے خوشحال زندگی گزاری ہے، ابھی تو اللہ نے 1 سال ہوا ہے ہمارا امتحان لینا شروع کیا ہے، تو کیا میں اپنی ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک اللہ اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے، میں امتحان دوں گا، میں صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کر پھر اپنے جسم پر بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے تمہارا رزق میرے جسم میں لکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، تو لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے تو یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہے تو یہ بیماری ہمارے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، اس کو کوئی بھی محلے میں کام نہیں دے گا۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجیے۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ آواز غیب آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا، پھر اس سے نہاؤ۔ بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانی کو جسم پر لگایا تو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کیں، اور وہ پہلے سے بھی خوشحال ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں جب بھی کوئی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آزمائے گا، تاکہ جنت میں اسے ایک عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔